السلام علیکم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی کیسے ایک آدمی نے درندے کا شکل اپنایا ہوا ہے اور اس کے پیچھے بہت سارے ڈھول وغیرہ بجتے ہیں اور وہ اپنے گلے میں ایک چادر، جو چادر بچاتے ہیں مطلب قبروں میں، وہ مزارات پہ جو چادر ڈالتے ہیں، وہ چادر اپنے گلے میں لیا ہوا ہے جس پہ کلمہ جو ہے لکھا ہوا ہے. اور اسی طریقے کا آپ کو یاد ہوگا کہ اچھڑا بازار میں جو کیس ہوا تھا، جہاں پہ ایک خواتین ایک ڈریس پہنی ہوئی تھی جس میں لکھا ہوا تھا حلوہ، وہاں پہ موب پہنچ گیا انہیں قتل کرنے کے لیے. اور ان لوگوں کی نظر میں وہ جو ہے گستاخی شمار کیا جاتا تھا، کیونکہ وہ جو ہے عربی خطوط میں لکھا ہوا تھا. جبکہ دوسری طرف بہت سارا ایسے کیسز ہیں جس پہ جو ہے صاف، میں یہاں پہ پکچر لگا دیتا ہوں، پکچر میں دیکھ سکتے ہیں ایک قبر ہے، اس کے اوپر ایک چادر پڑا ہوا ہے جس پہ سورت لکھے ہوئے ہیں، جس پہ سورہ اخلاص لکھا ہوا ہے، سورہ فلق لکھا ہوا ہے، سورہ ناس لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کتا سویا ہوا ہے. اور اسی طریقے کا ایک بابا جی ہے، وہ بھی ایسی چادر اوڑھے ہوئے ہیں جس پہ اسی طریقے کا قرآن کی صورتیں لکھی ہوئی ہے. اور میرے بھائیو، میں اور بھی ایک پکچر میں دکھا سکتا ہوں جہاں پہ مسجد کے اندر ایک بچہ نے کیپ لگا ہوا ہے جس پہ بالکل بیہودہ قسم کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں انگلش میں، جبکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور لوگوں کی نظر میں یہ گستاخی نہیں ہے. جبکہ وہ عورت جو ہے، وہ خواتین جو ہے، حلوہ لکھا ہوا تھا، اس کو گستاخی شمار کیے اور ان کو قتل کرنے کے لیے پہنچ گئے. تو میرے بھائیو، کیا واقعی میں یہ جو ہے عربی خطوط میں لکھے انہوں نے گستاخی کی، یا پھر ٹوائلٹ میں شیعہ کافر لکھنا اور راستے میں اسرائیل مرد آباد لکھنا، یہ سارا جو ہے قرآنی الفاظ، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ اس کا جو ہے کمپلیٹلی جواب دیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. یہ تو کوئی گستاخی نہیں تھی، وہ تو اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. جہاں سراتن گستاخی ہوتی رہی ہے، یہ سارے کے سارے مولوی، یہ سارے کے سارے ریاستی ادارے گونگے شیطان بنے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے ایڈ فیول ٹو فائر کیا ہے. ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور کے اندر جب ٹوائلٹس کے اندر شیعہ کافر کے نعرے لکھے جاتے تھے، آج بھی ہزاروں ٹوائلٹس پاکستان میں موجود ہیں جن میں شیعہ کافر لکھا ہوا ہے. ان بے شرموں کو شرم نہیں آئی ہے کہ شیعہ قرآن کا لفظ ہے؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے، یعنی ان کی جماعت کے لوگ. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی ہم شیعان علی ہیں، ہم شیعان ابو بکر ہیں، ہم شیعان عمر ہیں، شیعان عثمان ہیں، پولیٹیکلی ٹرم میں. عقیدے میں ہم مسلم ہیں الحمدللہ. تب ان کو کچھ نظر نہیں آ رہی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح کے شیعہ میں سے تھے، یعنی اسی گروہ میں سے تھے. تو جب شیعہ کافر لکھا جا رہا تھا، شیعہ بھی قرآن کا لفظ تھا، کافر بھی قرآن کا لفظ تھا، اس وقت تو ان کی غیرت نہیں جاگی. جب اسرائیل مرد آباد لکھ کر جھنڈوں کے اوپر زمین پہ وہ جھنڈے ڈال کر انہیں آگ لگائی جاتی تھی، ان کے اوپر سے گاڑیاں گزرتی تھی اور جوتیوں سمیت مسلمانوں کے موب گزر رہے تھے، اس وقت کسی مولوی کی غیرت نہیں جاگی کہ یہ اسرائیل لفظ جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے اور ایک پیغمبر کا نام ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد یعقوب، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام اجمعین ان کا لقب تھا. یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کی اور تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. اسرائیل کا ورڈ، ایک پیغمبر کا نام، قرآن میں پوری سورت اس کا نام بنی اسرائیل، اور اسرائیل ورڈ کئی دفعہ آیا. اس وقت تمہیں شرم نہیں آئی ہے؟
اس وقت تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ یہ تو حلوہ ورڈ تو قرآن کا بھی ورڈ نہیں تھا، یہ کوئی آیت بھی نہیں تھی. لہذا مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ سب کے سب معاملات تمہارے جو عشق قرآن والے یا عشق رسول والے ہیں نا، یہ ٹوٹلی 2 نمبری کے اوپر مبنی ہے. تمہاری یہ فرقہ وارانہ ایک سوچ ہوتی ہے جسے تم ہوا دیتے ہو. باقی اگر تم اس کاز کے ساتھ مخلص ہو، چلو ابھی مجھے جھوٹا کر دو. اپنے مولویوں سے کہلواؤ، نمائندہ علماء سے، کہ جو ہم شیعہ کافر کے نعرے لگواتے رہے اور ٹوائلٹس میں لکھواتے رہے یا ہمارے لوگوں نے لکھے، سب کے سب توہین قرآن کے مرتکب ہیں. لگواؤ ساروں کے اوپر 295C. میں دیکھتا ہوں تم لوگ اپنے گھروں سے بھی نہیں نکل سکو گے. تمہاری جرت نہیں یہ بات کر جو. تو چھوڑ دو، یہ دھوکہ دینا چھوڑ دو. عوام کو کافی بٹ تم لوگوں نے بنا لیا، اور ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ 1994 کی بات ہے آلموسٹ. ایک حافظ قرآن تھا گجرانوالہ میں، ڈاکٹر رضوان نام کا. اس بیچارے نے قرآن کے جو پھٹے ہوئے اوراق تھے پرانے، انہیں آگ لگائی، تلف کیا. تو انہوں نے موب اکٹھا کر کے اسے شہید کر دیا، حافظ قرآن کو. ان کی نظر میں گستاخی کیا. آج دیکھ لیں آلموسٹ 30 سال ہو چکے ہیں، اور میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں اس واقعے کو ہائی لائٹ کیا، کیونکہ میں اس وقت آلموسٹ FSC میں پڑھتا تھا. مجھے صحیح طرح یاد ہے، ہم اس وقت سبز پگڑی باندھتے تھے، ہم بھی خود وہ باپا جانی کے ساتھ اٹیچ تھے. ہم بھی بڑے خوش تھے کہ بڑا گستاخ قرآن جو ہے وہ اس کے ساتھ صحیح ہوا. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. کسی عالم دین کو شرم نہیں آئی ہے جس طریقے سے انہوں نے اس شخص کے ساتھ ظلم کیا. ان کی یہ بھی جرت نہیں ہے کہ یہ بتا دیں کہ قرآن حکیم کے پرانے جو اوراق ہیں انہیں تلف کرنے کا سب سے سیف طریقہ، سب سے ادب پر مبنی طریقہ یہ ہے کہ انہیں آگ لگائی جائے. صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن حکیم کے وہ نسخے جن کی وجہ سے قرات کا اختلاف ہو رہا تھا، اگرچہ وہ قرآن کے نسخے تھے، اب تو سعودیہ نے وہ 7 کی 7 قرات جو ہیں وہ آفیشلی PDF بھی ان کے چڑھا دی ہیں. غلط نہیں، قرآن 7 قرات میں نازل ہوا ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. لیکن وہ نسخے جو نیو مسلمز تک جب پہنچے تو انہیں وہ الفاظ کا فرق لگ رہا تھا. تو سیدنا عثمان نے ان نسخوں کو ریٹریو کیا اور صرف قریش کی قرات جو ہے اسے آگے پروپیگیٹ کیا ریٹن فارم کے اندر. اب ان نسخوں کو سیدنا عثمان نے آگ لگوائی، صحیح بخاری میں موجود ہے. غلط نسخے نہیں تھے، آج کی ڈیٹ میں بھی صحیح ہے. یہ حدیث بخاری کی نہیں بتاتے، اور آپ کو انہوں نے اس تکلف میں ڈالا ہوا ہے کہ کئی لوگ بےچارے قبریں کھود کے پرانے نسخے دفنا رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ بےچارے دریا میں جا کے بہا رہے ہوتے ہیں. یہاں یہ ساتھ یہ دریائے جہلم واکنگ ڈسٹنس پہ ہے. پانی جب خشک ہوتا ہے نا، اور عموماً خشک ہی رہتا ہے، بہت کم ہی پانی بہتا ہے کیونکہ پیچھے منگلا ڈیم بنا ہوا ہے، تو وہ سارے کے سارے جو اوراق ہیں نا وہ کنارے پہ آئے ہوتے ہیں. بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے. اگر پانی میں بھی بہانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بوری میں بند کر کے اس میں کوئی بھاری پتھر رکھیں اور اس کا منہ اوپر سے بند کر کے کشتی کے ذریعے جا کے نا ڈیپ واٹر میں اسے پھینکے تاکہ وہ پیندے میں بیٹھ جائے. اگر پل سے نیچے گرائیں گے تو پانی پہ لگتے ہی پھٹ جائے گا، پھر سارے اوراق بکھر جائیں گے. اور وہ کوئٹہ میں آپ نے دیکھا ہے ایک بھائی نے پورا ایک پہاڑ کے اندر ٹنل کھودی ہوئی ہے جس کے اندر وہ قرآن پاک رکھی جا رہا ہے اور لوگ رشک کرتے ہیں، جی پتہ نہیں اس نے کون سا نیکی کا کام کر دیا. بھائی اپنے آپ کو تکلف میں ڈالا ہوا ہے، اور کیا ہے، اس کی بجائے آگ لگا دی جائے، لیکن کسی کے سامنے نہیں لگانی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ تو سیکھے. ظاہر ہے یہ جاہلوں کا ملک ہے، ہجوم ہے یہاں پہ جاہلوں کا، یہ لوگ نہیں بتا سکتے. اور یار قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے اور انہیں جب خبر ملی کہ ان کی قوم جو ہے وہ پیچھے سے 70,000 لوگ مرتد ہو کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی ہے، قرآن کے الفاظ ہیں ان کے ہاتھ میں تختیاں تھیں تورات کی، انہوں نے زمین پہ ڈال دی. یہ ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ 295C لگوا دیتے. ہاں قرآن کے الفاظ ہیں تو کیا گستاخی ہوگی؟
तौरात को जमीन पे रखना, वो टेम्पर्ड भी नहीं थी, ओरिजिनल वाली तौरात, और वो तौरात वो है जो अल्लाह ने दी थी, उन तख्तियों पे लिखी हुई, एनग्रेव्ड हुई हुई थी, वो अल्लाह ताला की तरफ से थी, वो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी हैंड राइटिंग में नहीं लिखी हुई थी। कोई गुस्ताखी नहीं यार, जहां पे कुरान प्रिंट हो रहे होते हैं, बाइंडिंग हो रही होती है, तो ज़ाहिर जमीन पे सारा काम हो रहा होता है। ठीक है, आप रिस्पेक्ट दें, वो अपनी जगह है। वो तो मैंने कई दफा हदीस बयान की है कि सुनन अबी दाऊद में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने एक मुकदमे के फैसले के लिए बुलाया, तो एक घर था यहूदियों का मदीना शरीफ में जिसमें उन्होंने मदरसा खोल रखा था। तो नबी अलैहिस्सलाम जब उस घर में तशरीफ ले गए तो आप अलैहिस्सलाम को एक उन्होंने बड़ी सी गद्दी पेश की जमीन पे। आज भी अरब की ट्रेडिशन में उनकी बैठक जमीन के ऊपर लगती है। तो नबी अलैहिस्सलाम उस गद्दी के ऊपर बैठ गए और फिर आपने फरमाया कि तौरात लेकर आओ, मैं तौरात से फैसला करूंगा। और नबी अलैहिस्सलाम अपने साथ एक सहाबी ऐसे ले गए थे जो तौरात पढ़ना जानते थे। तो जब तौरात सामने लाई गई तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी पीठ के नीचे से वो गद्दी निकाल के सामने रखी और तौरात उस पर रखी और 7 अल्फाज बोले कि मैं ईमान लाया इस किताब पर और इसके नाजिल करने वाले पर। हालांकि वो टेम्पर्ड तौरात थी, फिर भी नबी अलैहिस्सलाम ने उसे रिस्पेक्ट दी। बल्कि जो एप्रोप्रिएट जो इसमें अल्फाज हैं वो ये हैं कि मैं ईमान लाया तुझ पर और तुझे नाजिल करने वाले के ऊपर। तो ये रिस्पेक्ट अपनी जगह है। वैसे ही यहां के मुसलमान होते हैं तो वो गद्दी भी ना निकालने देते, क्योंकि आपने देखा कि हमारे जो ये पंजाब में तो ये बूढ़ियां तकिए पे नहीं बैठने देती हैं, क्योंकि हमने इस पे कुरान रख के पढ़ना होता है। तो नबी अलैहिस्सलाम तो बैठे हुए थे, तो आपने अपनी पीठ के नीचे निकाल के उसके पे किताब रखी है, तो गुस्ताखी तो नहीं होगी। रिस्पेक्ट अपनी जगह है। लेकिन अगर कोई जमीन पे भी रखता है, आप गुस्ताखी का फतवा कैसे लगा सकते हैं उसके ऊपर? वरना कुरान खोलें और फिर लगाएं फतवा। फिर सैयदना मूसा के ऊपर खाली फतवा नहीं लगेगा, हाँ, कुरान के ऊपर भी फतवा लगेगा। और नाउज़ बिल्लाह ये फतवा अल्लाह ताला तक चला जाएगा। अल्लाह ताला ने उसे एंडोर्स किया हुआ है, उनकी ये गलती नहीं कोई हाईलाइट की है। तो चूंकि लैक ऑफ नॉलेज है, ना इन्होंने कुरान पढ़ा हुआ ना सुन्नत। अब मुझे बताएं, अगर मैं इस तरह की बकौल इनके बहकी बहकी बातें कर रहा हूं तो ये बातें मैंने कोई घर बैठ के तो नहीं लिखी हैं, मैंने उसी कुरान में से, उसी बुखारी में से, उसी सुन्नत अबी दाऊद में से हदीसें आपको बयान कर रहा हूं जो इनके मदारिस में शोकेसों में रखी हुई हैं और दावेदार हैं हम कस्टोडियन है कुरान और सुन्नत। न सोए तू है तोड़ा के लेना देना कुरान और सुन्नत में। तुम लोग बाबों के पुजारी हो, तुमने तालीमात ही बुजुर्गों की सिखाई है। इनकी हालत यह है कि ये कुरान जिस अलमारी में उसे पीठ नहीं करते, गुस्ताखी होगी। और कुरान खोल के कभी उसका तर्जुमा नहीं पढ़ा कि इसमें लिखा क्या हुआ है। सबसे बड़ी गुस्ताखी तो ये है ना। लेकिन वही जो इन्होंने अपना एक ट्रेडिशनल दीन लिया हुआ है उसी को लेके चल रहे हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 5, इस पूरे इशू में आपने एक चीज शायद नोट की हो, हमारे स्टूडेंट्स ने तो कर ली होगी, बाकी लोगों को नहीं पता चला, कि जब वो उस सिस्टर को बिठा के उससे मुआफी वाला मामला करवा रहे थे तो वो जो टीएलपी वाला मौलाना साहब बैठा था वो उसके कान में कह रहा था कि तुम कहो कि मैं सुन्नी हूं। सुने? आप मुझे बताएं, वो मौलवी, वो मुफ्ती, वो मोटिवेशनल स्पीकर जो हमें ये कहानियां करवाते हैं कि जी फिरका वारियत तो इंजीनियर साहब खत्म हो चुकी है, ये आपकी वजह से फिरका वारियत बाकी है। तो वहां पे बैठे हुए मौलवियों को मैंने कहा था कि तुम ये फिरका वारियत वाला लुच तलो, क्योंकि वो टीएलपी वाले मौलाना को ये अंदाजा हो गया था कि मैं तो अकेला बैठा हुआ हूं, ये जो मेरे साथ 3-4 खड़े हैं ये तो सारे लंबी दाढ़ियों वाले हैं, कल को क्रेडिट जो है वो वहाबियों के खाते में डाल जाना है। ठीक है, तो मैं इस औरत के कान में कहूं कि तुम कहो कि मैं सुन्नी हूं, यानी बरेलवी फिरके से हूं। फिर उसने कह भी दिया बेचारी ने, उसके कहने के बाद उसने कहा है, और ये कह रहे नहीं फिरका वारियत कोई मसला ही नहीं। मेरे भाई, मुसलमानों का वाहिद अगर कोई मसला है ना बड़ा तो फिरका वारियत है, बाकी सब इसकी कोरोलरीज हैं। हाँ,
جی وہ غیر مسلم سازشیں کر رہے ہیں. سرکار غیر مسلم نہیں سازشیں کر رہے ہیں, سازشیں مسلمان کر رہے ہیں اسلام کے خلاف, اور غیر مسلموں کا تو کام ہے کہ سازشیں کریں گے. یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں میں شیاطین ایسے رکھے ہیں جو انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں کے اوپر مسلط ہوتے تھے اس حوالے سے کہ انہیں وہ تکلیفیں پہنچاتے تھے, ان کی دعوت کے آگے ہرڈل کھڑی کر دیتے تھے. یہ ان کی آزمائش ہوا کرتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بچا لیا کرتا تھا, اپنے نیک لوگوں کی حفاظت کیا کرتا تھا, لیکن وہ اپنی سازشیں کرتے تھے. تو انہوں نے تو سازشیں کرنی ہے. اس چیز کا رونا رویا جائے گا کہ وہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, رونا اس چیز کا رویا جائے گا کہ ہمارا مولوی, ہمارا مفتی, ہمارے سو کالڈ بزرگان دین یہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, اور کس طریقے سے فرقہ واریت کو یہ پھونکے مارتے ہیں, کوئی موقع نہیں جانے دیتے. اچھا, اس پورے ایپیسوڈ کے اندر ایک تھوڑی سی جرت دکھائی ہمارے جو کراچی کے دیوبندی مفتی ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی. انہوں نے سخت الفاظ کے اندر, جو بالکل ٹھیک الفاظ تھے, بڑے اچھے انداز میں مذمت کی فوراً اسی وقت. ظاہر ہے انہوں نے تو ایک کیمرہ سامنے رکھنا ہوتا ہے اور اپنا بیان جاری کر دینا ہوتا ہے, میں نے تو پوری ایک سیشن کا انتظار کرنا ہوتا ہے. انہوں نے اسی وقت بیان جاری کیا. وہ بیان جب جاری ہوا تو اس میں انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کے جو نعرے لگ رہے تھے, ان نعروں کو انہوں نے غلط نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ چند جو پاگل قسم کے لوگ ہیں, جو ایک مذہبی پرورٹڈ نیچر رکھنے والے لوگ, جو اس طریقے سے چڑھ دوڑتے ہیں لوگوں کے اوپر بغیر دیکھے, کوئی بچپن میں شاید ان کے دماغ پہ کوئی چوٹ لگی تھی تو یہ ہو گیا. تو وہ انہوں نے اس انداز میں بات کی. تو بریلویوں کے جو مولوی ہیں دیکھیں, انہوں نے ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیے. انہوں نے کہا تو اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا, اور ہم کراچی پہنچ رہے ہیں, تو اپنے گھر سے نکل کے بتا. بس یہ ویڈیو آنی تھی, مفتی صاحب کی آواز نکل گئی. ہاں, اب میں ان مفتیوں سے اور ان کے جو فرنٹ مین لوگ ہیں, یوٹیوبرز یا موٹیویشنل سپیکرز, میں ان سے پوچھوں گا کہ اگر فرقہ واریت مسئلہ نہیں ہے تو جاؤ نا, ہمت بناؤ نا اپنے مفتی کی. انہی فرقوں کے فرنٹ مین ہو نا تم لوگ, جاؤ اپنے مفتی کی ہمت بناؤ. ہوا ایسے نکلی کہ پہلے تو انہوں نے وہ جملے اپنے کاٹ دیے, آن لائن ایڈیٹنگ بھی ہو جاتی ہے ویڈیو میں سے, پھر بھی گالیاں نہیں رکی. پھر سیکنڈ سٹیپ لیا انہوں نے, اردو میں نیچے کامنٹ سپن کیے لکھ کے کہ ہم ٹی ایل پی والوں کو نہیں کہہ رہے تھے پلیز, اور منتیں ماری انہوں نے. وہ میں ساتھ ڈسپلے کروں گا, وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا. پھر بھی ان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا, الٹیمیٹلی انہوں نے ویڈیو ہی غائب کر دی یوٹیوب سے. جی 3,64,000 لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے تھے, انہوں نے اس ویڈیو کو ان لسٹ کر دیا پبلکلی. اب وہ نظر نہیں آتی سوائے اس کے جس کے پاس اس وقت کا اگر کوئی لنک ہے, کیونکہ انہوں نے ان لسٹ کیا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو اگلی پریڈکشن کر رہا ہوں, وہ پرائیویٹ بھی اسے کر دیں گے, تو پھر آپ کے پاس لنک بھی ہو تو نہیں کھلے گی. یعنی پہلے کٹنگ کی, اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی, پھر کامنٹس کیے, اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی مخالفین کی, اور الٹیمیٹلی اس ویڈیو کو پبلکلی انہوں نے غائب کر کے ان لسٹ کر دیا. اب مجھے بتائیں, جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے کہ جی انجینئر صاحب پہ 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ اس لیے ہوئی ہے کہ انجینئر صاحب کی بات کرنے کا انداز درست نہیں ہے, تمہیں تو آتا ہے نا. ہاں بس نکل گئی ہوا. ان دہشت گردوں کا علاج میرے پاس ہے. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. نسے تو چشتی رسول اللہ پارٹی, شبلی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی, نسے تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے, اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. اور پہلا والا جو میں نے ویڈیو دکھائی تھی اور جو تصویریں دکھائی تھی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.